ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چوہا تھا، اس کا نام جینو تھا۔ وہ بہت ہی لالچی، کاہل اور سست تھا۔ کاہل چوہا بہت زیادہ پیٹو بھی تھا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، جینو کی ماں نے کہا، بیٹا تم بہت زیادہ کھاتے ہو لیکن کام کاج سے جی چراتے ہو۔ تم اپنے حصے کے علاوہ میرے اور تمہارے پاپا کا کھانا بھی چٹ کر جاتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج سے تم اپنا کھانا خود تلاش کرو گے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، لالچ مت کرنا، زیادہ کھانے کے چکر میں کبھی کسی مصیبت میں مت پڑ جانا، اپنا دھیان رکھنا۔ جینو بہت اداس ہو گیا مگر اسے جانا ہی پڑا۔ وہ کھانے کی تلاش میں نکل گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے راستے میں ایک گیہوں کا دانہ ملا۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے گیہوں کا دانہ اٹھا لیا۔ تب ہی اس کی نظر خرگوش پر پڑی۔ خرگوش اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تم مجھے کیوں دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ جینو نے خرگوش سے پوچھا۔ میں تو تمہاری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ ارے، ایک کسان کی بیل گاڑی یہاں سے گزری ہے، تھوڑا اور آگے جاؤ تمہیں گیہوں کی بالی مل جائے گی۔ خرگوش کی باتیں سن کر جینو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظر گیہوں کی بالی پر پڑی۔ بالی راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ جینو چوہے نے وہ بالی اٹھا لی اور خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ تبھی وہاں ایک گلہری آ گئی۔ اس نے چوہے سے کہا، ایک گیہوں کی بالی کیا ملی؟ تم تو اچھلنے، کودنے اور ناچنے گانے لگے ہو۔ ارے اور محنت کرو، تھوڑا آگے جاؤ تمہیں ایک بالی کی جگہ گیہوں کا پورا پودا مل جائے گا۔ چوہے کا گلہری کی بات پسند آئی۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا کہ اچانک اس کی نظر گیہوں کے پودے پر پڑی۔ گیہوں کا پودا راستے میں گرا ہوا تھا۔ پودے میں بالیاں بالیاں تھیں۔ جنہیں خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ گیہوں کے پورے پودے کو دیکھ کر جینو نے اپنے آپ سے کہا، واہ کیا مزہ آ گیا، اب تو پیٹ خوب بھر ہی جائے گا۔ بندر نے جب چوہے کو اس طرح ناچتے دیکھا تو چھلانگ مار کر اس کے قریب آیا اور کہا، تم بھی یار بڑے بے وقوف لگتے ہو، بڑا سوچو، بڑا کام کرو۔ اگر تمہیں کئی دنوں کا کھانا ہی ایک دن کا مل جائے تو کیسا ہوگا؟ وہ جگہ کون سی ہے؟ بندر نے جینو کو بتایا۔ چوہا بندر کی باتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے وہ کھیت میں پہنچ گیا۔ کھیت میں گیہوں کی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر چوہے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوڑتا بھاگتا گیہوں کی بالیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اب اس نے 2-4 دانے ہی گیہوں کے کھائے تھے کہ تب ہی وہ ایک پھنکار سن کر ڈر گیا۔ ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ سانپ کی پھنکار سن کر چوہے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک نیولا کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سانپ پر حملہ کر دیا اور اسے دبوچ کر دموا کر دیا۔ جینو بال بال بچ گیا۔ اس نے خود سے یہ عہد کیا کہ اب وہ ماں باپ کا کہنا مانے گا اور کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کی وجہ سے ہی آج ایک بڑی مصیبت میں سے پھنس گیا تھا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بال بچ گیا۔